السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل میں یونیورسٹی کی تمام انتظامیہ، آپ اسٹوڈنٹس، اسپیشلی لا ڈپارٹمنٹ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور بالخصوص جو اس یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے، ڈائریکٹر صاحبان ہیں، ڈین ہیں، جنہوں نے اتنی امپورٹنٹ کاز کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیمینار جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں. مجھے اس چیز کی خوشی ہے اور میری یہ دعا بھی ہے کہ اس یونیورسٹی کو، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں 2-3 پروگرام جو ہے وہ اٹینڈ کر چکا ہوں ایز این آڈینس، تو اس چیز کی اویئرنیس دیتے رہنا سوسائٹی کو، بالخصوص اسٹوڈنٹس کو، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں. آفتاب بٹ میرا نام ہے، ڈسکا سے میرا تعلق ہے، اور آلموسٹ مجھے 12 ایئرز ہو چکے ہوئے ہیں اس فیلڈ کے اندر سرو کرتے ہوئے. ڈسکا کے اندر نیمز کالج 2 سکول ہیں اور 2 کالجز ہیں جہاں پہ ایز اے مارکیٹنگ ڈائریکٹر میں اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں. لیکن یہ جو ٹاپک ہے، آج سے 2 دن پہلے روز کی مجھے کال آئی کہ سر، اور اس سے پہلے آئی تھنک سو میرے ایک شاگرد ہیں حسیب، انہوں نے مجھے کال کی کہ سر آپ کو ہم انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں. میں سر ٹاپک کیا ہے؟ انہوں نے ٹاپک بتایا کہ انسداد منشیات. میں نے بتایا یار میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں تو آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہوں، یا جو میں نے کتاب لکھی ہے وہ بزنس ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، کہ لوگ جو ہے جابس کے بجائے اپنا بزنس کریں. اس ٹاپک کے اوپر ہے. اگر آپ اس پہ جو مجھے انوائٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ میرا اپنا ٹاپک رہے گا. لیکن انہوں نے تھوڑا سا مجھے فورس کیا کہ نہیں سر، آپ نے کائنڈلی 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر آ کے بولنا ہے. بہرحال اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا. اس وقت میرے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے شہر سے ہیں، جن میں سے بالخصوص استاد تنویر مغل صاحب ہیں، حاجی ظاہر جہانگیر صاحب ہیں، اس کے بعد مرزا صاحب ہے، بنگو فیملی ہے، یا ڈیفرنٹ این جی اوز ماشاءاللہ سے جو ہمارے شہر کے اندر، یقین کیجئے گا یہ چہرہ ہو رہا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایکچولی ان لوگوں کے لیے کلیپنگ کریں. کلیپنگ میں نے آپ لوگوں سے اس لیے کروائی ہے کہ دیکھیں ہمارا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو ان لوگوں کا ایکسپیرینس ہے. مجھے پتا ہے میری ایج اس وقت آلموسٹ 37 ایئر ہے، اور مجھے 2 ڈیکیڈز ہو چکے میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے، جو یعنی کہ منشیات کے آتی ہیں ان کو میڈیسن پراپرلی ٹریٹ کرنا، ہاسپٹلائز کرنا، 6 ماہ ان کی خدمت کرنا اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنا. تو اصل میں یہ لوگ ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے ہیرو ہیں جو اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. میں آپ کا مشکور ہوں تمام آڈینس کی طرف سے، مہمانوں کی طرف سے، کہ آپ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آیا ہوں. جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے، جب میں نے اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کی تو یقین کیجیے گا میں حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، اور میرے رونگٹے بھی کھڑے ہوئے کہ یار یہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. ہم لوگ اگر یہ سچویشن ایسی ہی رہی تو آنے والے دنوں میں جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، ان کا فیوچر پاکستان کے اندر کیا ہوگا. کچھ اعداد و شمار ویسے تو ماشاءاللہ سے بریگیڈیئر صاحب نے، ایس ایچ او صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے یو این او کی رپورٹس، اے این ایف کی رپورٹ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایکسپلین کی. تو میں بھی تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ حصہ لینے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں ایک بات سے سٹارٹ کروں گا. حضرت مرتضیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی ادب کے ساتھ ایک سوال کیا کہ یا باری تعالیٰ، اگر آپ کا بھی کوئی رب ہوتا تو آپ اپنے رب سے کیا مانگتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑے محبت سے، بڑی پیار سے فرمایا کہ اگر میرا کوئی رب ہوتا نا، میں اپنے رب سے صحت مانگتا. دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں آپ کو صحت دی ہوئی ہے، اس وقت میں بات کر رہا ہوں، آپ یہاں پہ بیٹھ کے سکون کے ساتھ سن رہے ہو، یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین نعمت ہے.
جس کی شاید پاکستان یا پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ تعداد ہے جو اس کی بے قدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے میرا چونکہ ٹاپک ریسرچ کے اوپر ہوتا ہے، میں ایٹ دی اینڈ اس اپنی کتاب کے حوالے سے بھی تھوڑا سا تذکرہ کروں گا۔ یہ بھی چونکہ ریسرچ بیس میری کتاب ہے بزنس اور اسکل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، میں نے ایک ریسرچ کی۔ اس ریسرچ پیپر میں دنیا کے جو امریکہ کے اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ایک ریسرچ کی گئی۔ اس بندے کے اوپر نا ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے۔ مووی اس بندے کو ایک بیماری ہو جاتی ہے۔ بیماری کیا ہوتی ہے کہ لائک ہم لوگ یہ ہمارے ہیں، ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں، آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ اس شخص کو یہاں پہ طاقت ختم، جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم ایزیلی اوپن بھی کر لیتے ہیں، بند بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس سے مووی میں کسی نے پوچھا کہ اگر، اور اس نے پوری دنیا میں علاج اپنا کروایا لیکن علاج ہوا نہیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ اگر پوری دنیا میں آپ کا کوئی علاج یہ کر دے تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کا امیر ترین، یعنی کہ کسی کنٹری کا نہیں، میں دنیا کا امیر ترین شخص ہوں، ٹھیک ہے، میری پوری دنیا کے اندر جائیداد ہے، جہاز ہے، بزنس ہے، انڈسٹری ہیں، شیئرز ہیں، کمپنیز ہیں، لیکن اگر کوئی مجھے یہ میری اس آنکھوں کا علاج کر دے تو میں اپنی ساری دولت، ہر چیز میں اس بندے کے نام کر سکتا ہوں۔ یعنی کہ اس بات سے اندازہ لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے یہ باڈی میں کتنی زیادہ قیمتی چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی بے قدری کر رہے ہیں۔ اب چونکہ ٹاپک میرا نشے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے تو سر میں معذرت کے ساتھ ایک بات یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس پیارے ملک کے اندر آٹا ملے نہ ملے، روٹی ملے نہ ملے، پیٹرول ملے نہ ملے، تیل ملے نہ ملے، لیکن ہمارے ہر محلے، ہر گلی کے کونے سے چرس، شراب، آئس، افیون، ہر طرح کا نشہ آور جو چیزیں ہیں ہمیں اویلیبل ہے۔ ایگری کرتے ہیں آپ لوگ؟ ایک چیز دوسری یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا، یو این او کی جو یو این کی ریسرچ ہے اس کے مطابق، آلریڈی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایس ایچ او صاحب نے اور بریگیڈیئر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ریشو چل رہی ہے وہ آلموسٹ 7.6 بلین ہے، لیکن جو پاکستان کے کچھ ادارے ہیں وہ کہتے ہیں 10 ملین ہے، یعنی کہ تقریباً کم و بیش 1 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ایڈکٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں، جس کے 78% جو ہے وہ ہمارے میل ہیں اور 22% جو ہے وہ فیمیل ہیں، اور فیمیل کے اندر اس کا رجحان خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے اور یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں، کیا ریزنز ہیں، اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہ نارمل زندگی گزارتے ہوئے ان چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو وجوہات ہوں گی، تو 4 وجوہات اس وقت ہمارے سامنے آئی ہیں کہ 4 وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک نارمل انسان اپنی زندگی کو چھوڑ کے نشہ کی طرف بھاگتا ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے کہ مجھے کوئی بیماری خدا نخواستہ ہو جاتی ہے، وہ پرولانگ کرتی ہے، 2 ماہ، 3 ماہ، 6 ماہ، 1 سال تک رہتی ہے۔ میں جب بیڈ پہ لیٹا ہوں میں انزائٹی میں جاؤں گا، میں ڈپریشن میں جاؤں گا، میں ٹینشن لوں گا، اور جب میں مینٹلی ٹینشن لوں گا اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے میں کسی نہ کسی نشہ آور چیز کی طرف ایڈکٹڈ ہو جاؤں گا۔ پہلی ریزن یہ ہے۔ دوسری ریزن، ماشاءاللہ سے میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بلکہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ سب لوگ میچور ہیں، اڈلٹ ہیں، میرے خیال سے مجھے اوپنلی بات کرنی چاہیے کہ یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں آج کی مشہوری کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں، کیونکہ یہ ون آف دا میجر ریزنز کے ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اس میں جب کوئی سمجھ لے کہ ہمیں وہ چیز ہماری نہیں ملتی ہماری مرضی کے مطابق، تو ہم لوگ جو ہے جو دوبارہ جو اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، جو اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے، تو وہ دوبارہ نشہ آور چیزوں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھرڈ ون، ہماری سوسائٹی میں جب ہمارے کسی قریبی کی ڈیتھ ہوتی ہے، سڈن ڈیتھ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بہت بڑا مینٹلی ہمارا لاس ہوتا ہے۔ جو لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے وہ لوگ بھی بہت جلدی جو ہے وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نشہ جو لوگ یوز کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی آپ نشہ کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، وہ ان لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے، جیسے وہ ایک گانا بھی ہے نا کہ میں پیتا ہوں غم بھلانے کے لیے، اسی طریقے سے ایک انڈین گانا ہے،
اچھا ہم پی تو لیتے ہیں, وقتی طور پہ ہمیں سکون بھی مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان دا لانگ رن اس کے بعد جو اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ 100,000 ٹائم اس کے انکریز ہو جاتے ہیں, جو ساری زندگی ہمیں بھی اور ہماری فیملی کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. اب نشے میں مختلف قسم کی اقسام ہیں, جیسے پہلے ہوتا تھا اور ابھی بھی ہے کافی بار, چرس ہے, گردہ ہے, افیون ہے, کینابیس ہے, اور آج جس ٹاپک کے اوپر میں 5 منٹ بات کرنا چاہوں گا جسے ہم لوگ آئس بولتے ہیں. اسلام آباد میں میرے فوج کے میرے بہت پیارے دوست ہیں, ذکر نہیں کروں گا, ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد کے اندر, اس میں اگر میں یہ بات کلیم کروں کہ ہر گھر کے اندر دوسرا گھر اس آئس کا جو ہے وہ ایڈکٹڈ نظر آئے گا, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. آپ امیجن کریں ہمارا جو اسلام آباد اور لاہور, کراچی, بڑے جو سٹیز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اس چیز میں ملوث ہو چکے ہیں. آپ شاید میری اس بات سے ایگری کرتے ہو, پچھلے دنوں مجھے سوات جانے کا دوستوں کے ساتھ اتفاق ہوا, تو وہاں پہ کچھ ڈرائیورز بیٹھے ہوئے تھے, میں ان کی باتیں بتانے لگا ہوں. ڈرائیورز 90% جو ہے وہ آئس کا نشہ آج کل کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ آئس کا نشہ کرتے ہیں تو اس کے بعد 72 آورز کے لیے ان کا جو مائنڈ جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, جسم زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو جسم زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے وہ لوگ گاڑی ڈرائیو کرنی ہوتی ہے, 30-36 آورز انہیں ڈرائیو کرنا ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے وہ لوگ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کیوں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایگزام کی ساری رات تیاری کرنی ہوتی ہے. تو لیکن میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اتنا نامراد نشہ ہے, اتنا کم وقت نشہ ہے کہ اس کا استعمال کرنے والا بندہ پہلے دن ہی ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ جتنی پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, آپ چاہے FDR کے ڈپٹی جو ڈائریکٹر ہیں سلیمان بٹس, ان کی آپ کیس لے لیں. اسلام آباد کے اندر 2 کیس پچھلے دنوں کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوئے تھے. ایک نور مقدم کا کیس جس کی گردن ہی تن سے جدا کر دی گئی تھی, اور دوسرا ویڈیو اسکینڈل. اس کے علاوہ زین نامی لڑکا جو لاہور کے اندر, اس نے اپنی والدہ جو ڈاکٹر نہید تھی اور اپنی 2 سگی بہنوں کو قتل کر دیا تھا. مینز جب آئس کا انسان نشہ کرتا ہے تو وہ اس کے خیالات منفی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ منفی خیالات کو کسی طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو میں گزارا آپ تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی جو ہے یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہماری دنیا کی بہترین آرمی ہے, بہترین فورسز ہیں. الحمدللہ ہم لوگ اسلامک ملک ہیں, ایٹمی پاور ہیں, ہم نے وارن ٹیرر جیتی ہوئی ہے, سویت یونین جو ہے اس کے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں. اتنی زیادہ الحمدللہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے, لیکن شاید ہمیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ ادراک نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے بچوں میں یہ اثرات کر رہا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ لوگ اس میں جو ہے وہ انوالو ہو چکے ہوئے ہیں. تو ہمیں ایز این انڈیویجول, اگر میں بات کروں, سوشل میڈیا انفلوئنسر بات کروں, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اس کاز کو ختم کر لینے کے لیے ایز این انڈیویجول ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کے سامنے ہے. Thank you so much, sir. NGOs plays a very important role against drug abuse. NGOs prize 3 main